على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین کی محنت کی ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں ہے. دین کی محنت کی ذمہ داری امت کی ہے. 3 طبقات کو ملا کر امت بنائی گئی ہے. امت میں 3 طبقے ہوتے ہیں. امت میں مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے 3 طبقوں پر ایک ساتھ میں محنت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں اماں خدیجہ کو دعوت دی ہے اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی ہے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی ہے. 3 طبقوں پر ایک ساتھ میں محنت کی ہے. محترم بزرگوں، جس گھر کے 3 لگیں گے اس گھر میں نتیجہ آئے گا. جس گھر کے مرد بھی لگیں گے، جس گھر کی عورتیں بھی لگیں گی، جس گھر کے بچے بھی دین کی محنت میں لگیں گے اس گھر میں نتیجہ آئے گا. اس لیے گھر کے 3 لگے، اس کی فکر کرنا ہے. آپ حضرات روزانہ کی ملاقاتوں میں جائیں تو ہر گھر میں مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں کیسے دین آوے اس کی بات کریں. محترم بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے 3 کی بڑی قربانی لگی. بڑی قربانی سے بڑا نتیجہ آیا. بڑی قربانی لگی ابراہیم علیہ السلام کی. بڑی قربانی لگی آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کی، اور بڑی قربانی لگی آپ کے بچے اسماعیل کی. 3 کی بڑی قربانی لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بیت اللہ بنوایا. ان کی قربانیوں پر زمزم ملا. زمزم ملا قیامت تک کے لیے. زیادہ تر نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے. 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں. بڑی قربانیوں کے بڑے نتیجے آتے ہیں. ان نبیوں کا کام زیادہ بڑا ہے جن کی عورتوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. ان نبیوں کا کام زیادہ نہیں بڑا جن کی عورتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. 2 نبی ایسے گزرے ہیں جن کی اولادیں جہنم میں جائیں گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیوی نافرمان ہے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی اولاد جہنم میں اس لیے جائے گی کیونکہ ان کی بیوی نافرمان ہے. محترم بزرگوں، مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، خاتون بنتی ہے خاندان بنتا ہے. ایک عورت کی زندگی میں جب اللہ کا دین آتا ہے تو خاندانوں میں اللہ کا دین آتا ہے. کیونکہ ماں کی گود
یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. جتنے اللہ والے گزرے ہیں ان سب کی تربیت کی محنتوں میں ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے. جب گھر کی عورتیں دین والی تھیں، جب گھر کی عورتیں تہجد والی تھی، نماز والی تھی، قرآن کی تلاوت والی تھی، اللہ کے ذکر والی تھی، جب گھر کی عورتیں پردے والی تھی، آخرت والی تھی، تو ان کی نسلوں میں غوث اعظم بغدادی پیدا ہوتے، نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتے، خواجہ معین الدین چشتی ازمیری پیدا ہوتے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوتے. آج وہ مائیں کہاں چلی گئی جن کی نسلوں سے ایسے پیدا ہوتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں روزانہ 40 سپارے پڑھا کرتی تھی. اللہ نے اس ماں کو کیسا بیٹا دیا؟ اللہ نے اس ماں کو ایسا بیٹا دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک بوڑھی اماں تھی جو یوں کہتی تھی، بیٹے الیاس، جب تو گھر میں آتا ہے میں پہچان لیتی ہوں. پوچھتے اماں کیسے پہچانتی ہے؟ تو فرماتی، بیٹا تیرے اندر میں صحابہ کی خوشبو آتی ہے. یوں فرماتی، بیٹا تیرے ساتھ میں مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت نے وہ محنت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کروائی جس محنت کو امت بھول گئی تھی اور بھولنے کو بھی بھول گئی تھی. اس بات کو بھی بھول گئے تھے کہ ہم کسی محنت کو بھول گئے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، مجھے کھوئی ہوئی چیز ملی ہے اور کھوئی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے، اگلوں تک پہنچانی ہوتی ہے. تو یہ دعوت کی محنت یہ امت کی امانت ہے، اس امانت کو امت تک پہنچانا ہے. تو محترم بزرگوں، اس گھرانے سے اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا کام لیا ہے، یہ اس گھرانے کی زیادہ قربانیاں عورتوں کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دینے والی آپ کی بیوی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، جب آپ پر یہ بوجھ ڈالا گیا کہ آپ کو سارے عالم کا نبی بنایا گیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا نبی بنایا گیا، سارے عالم میں اللہ کا دین آوے اور قیامت تک کے انسانوں میں اللہ کا دین آوے، یہ بوجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا. جب آپ پر یہ بوجھ ڈالا گیا تو آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں آئے. جب آدمی کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی بے چینی ہوتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ ان کو تسلی دینے والی ان کی بیوی ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھبراہٹ میں آپ اپنے خاندان والوں کے پاس میں نہیں گئے، آپ اپنے چچا کے پاس میں نہیں گئے. اس گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں آئے اور آپ نے فرمایا، خدیجہ مجھے اڑا دو، مجھے اپنی جان کے نکل جانے کا اندیشہ ہے. اما خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں،
آپ غریبوں کی، یتیموں کی، کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کو ڈھارس بندھانے والے ہیں، آپ کے رب آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ پہلی تسلی دینے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی ہے۔ پہلا گشت اماں خدیجہ نے کروایا، پہلا گشت کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس میں لے کر کے گئی۔ ورقہ ابن نوفل پچھلی کتابوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی پچھلی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا آخر جمع نبی کی نشانیوں کو۔ دیکھتے ہی فرمایا خدیجہ خوش ہو جاؤ، تم آخری جمع نبی کی بیوی ہو۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے یوں کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جس دن آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، اتنے محبت کرنے والے، سچا کہنے والے، امانت دار کہنے والے، آپ سے فیصلے کروانے والے، کیا یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے یوں کہا کہ کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرے جن کو ان کی قوم نے وطن سے نہ نکالا ہو۔ ہر نبی کو وطن سے نکالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ورقہ ابن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا ہے۔ سفید لباس جنت والوں کا لباس ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے۔ تو محترم بزرگوں، سب سے پہلے آپ کو تسلی دینے والی وہ آپ کی بیوی ہے، پہلا گشت کروانے والی وہ آپ کی بیوی ہے، سب سے پہلے تبلیغ میں مال قربان کرنے والی وہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاؤ میرے مال کو دعوت کے تقاضوں میں۔ اماں خدیجہ بہت بڑی تاجرہ اور بہت بڑی رئیسہ عورت تھی۔ ان کی تجارت دنیا کے ملکوں میں چلا کرتی تھی، انٹرنیشنل تجارت تھی ان کی، ملکوں سے مال آتا تھا، ملکوں میں مال جاتا تھا۔ اس زمانے میں ان کے پاس میں سونے کی اینٹیں تھی۔ اس زمانے میں اماں خدیجہ کے مکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ یوں عرض کیا یا رسول اللہ لگاؤ میرے مال کو دعوت کے تقاضوں میں۔ جب آپ کا نکاح اماں خدیجہ سے ہوا تو آپ سے یوں کہا گیا کہ ہم نے آپ کا نکاح خدیجہ سے کر کر آپ کو مالدار بنا دیا ہے، لیکن دین کو پھیلانے میں، دعوت کی محنت کے تقاضوں میں اتنا مال لگایا اماں خدیجہ نے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اماں خدیجہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک مشرکہ بہن ان کے یہاں آیا کرتی تھی، اس مشرکہ بہن نے تانا دیا کہ خدیجہ کیا فائدہ ہوا تبلیغ میں لگنے سے، تو ساری زندگی قربانیاں دیتی رہی، مجاہدے برداشت کرتی رہی، ساری زندگی پریشانیاں جھیلتی رہی، آج تیرا یہ حال ہے کہ تیرے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی اماں خدیجہ دعوت کا کام کرتی رہی، دنیا سے جاتے جاتے دعوت دیتی دیتی جا رہی ہے۔ اس مشرکہ بہن سے آخرت کی بات کی اور یوں فرمایا بہن یہ تکلیف تو موت پر ختم ہو جائے گی،
مرنے کے بعد اللہ رب العزت قبر میں جنت کا بستر بچھائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھولیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح سے پار کر دیں گے، اور اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی جنت دیں گے۔ اس اعلیٰ درجے کی جنت میں اللہ اپنے محبوب کی بیوی بنا کر مجھے رکھیں گے۔ اس انداز میں اس بہن سے آخرت کی بات کی کہ وہ بہن ایمان میں داخل ہو گئی ہے، دنیا سے جاتے جاتے دعوت کا کام کرتی کرتی جا رہی ہے۔ محترم بزرگوں، ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو دعوت دینا سکھائیں، ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو ایمان کی بات کرنا سکھائیں، آخرت کی بات کرنا سکھائیں، دین میں کامیابی کو ہمارے گھر کی عورتیں بھی بولیں۔ اللہ کو راضی کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ایمان کی باتیں ہمارے گھر کی عورتیں بھی کریں۔ جس طرح سے صحابہ کی عورتیں دعوت دیا کرتی تھی، حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ میں دعوت دے رہی ہیں۔ ایک تشکیل تو ہمارے زمانے کی ہے کہ بھئی اجتماع ہو رہا ہے تو ہر گھر میں سے ایک آدمی تو 4 مہینے میں جانا ہی چاہیے۔ یہ ہمارے زمانے کی بہت کمزور تشکیل ہے۔ یہ تشکیل صحابہ کے زمانے کی تشکیل نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے کی تشکیل یہ ہے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کی ایک ساتھ میں تشکیل کر رہی ہے، اپنے چاروں بیٹوں سے بات کر رہی ہیں، میرے بیٹوں، جس طرح سے تم ایک ماں کی اولاد ہو، اسی طرح سے خدا کی قسم تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ نہ تو میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت کی ہے، نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا ہے۔ میرے بیٹوں، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ میرے بیٹوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی محنت کے تقاضوں پر استعمال ہونے پر اللہ نے کتنے بڑے بڑے وعدے کیے۔ یہ ماں اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی ہے کہ میرے بیٹوں، آج ہی کے دن کے لیے میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے کہ تم بڑے ہو کر اللہ کے دین کی محنت کرو۔ یہ ماں اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام پہنچایا، آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے فوراً دعوت دی، ابو طلحہ، تمہارا اور میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک اللہ کو ماننے والی ہوں، تم سینکڑوں ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ہو۔ اے ابو طلحہ، تمہاری حالت پر افسوس ہے، تم ایک درخت کو ہی معبود بنا لیتے ہو، تم ایک پتھر کو ہی معبود بنا لیتے ہو۔ ابو طلحہ، اگر تم سینکڑوں ہزاروں خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والے بن جاتے ہو تو میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور میرا مہر بھی تمہارا ایمان میں داخل ہونا ہی کافی ہے۔ ام سلیم کی دعوت پر ابو طلحہ ایمان میں داخل ہوئے۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس سے فرمایا کہ بیٹا انس، میرا نکاح ابو طلحہ سے کر دو۔ یہ صحابہ کی عورتیں دعوت دے رہی ہیں۔ ایک صحابی عورت کو پتہ چلا کہ ایک صحابی کا بیان چل رہا ہے۔ وہ صحابیہ عورت اپنے جوان بیٹے کی شادی کی تیاری میں ہیں۔
اور اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا مجھے بھی لے کر کے چلو بیان میں. بیٹا ماں کو بیان میں لے کر کے گیا, پردے میں بٹھایا. وہ صحابی جنت کی حوروں کا بیان کر رہے تھے اور اللہ کے راستے کی تشکیل کر رہے تھے. ماں نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا چھوڑ دنیا کی بیوی کو, جا اللہ کے راستے میں جنت کی حوروں سے شادی کر لے. یہ ماں اپنے بیٹے کی تشکیل کر رہی ہے اور اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے. دوسرے ہی دن یہ بیٹا اللہ کے دین کے کام آ گیا. ماں نے رات میں خواب دیکھا, خواب میں اپنے بیٹے کو جنت میں دیکھا اور جنت کی حوروں کے ساتھ میں دیکھا. محترم بزرگوں, صحابہ کی عورتیں تشکیل کیا کرتی تھیں, تو صحابہ کی عورتوں کی طرح سے ہمارے گھر کی عورتیں بھی تشکیل کرنے والی بن جائیں, ہمارے گھر کی عورتیں بھی ایمان کی بات کرنے والی بن جائیں اور اپنے شوہر کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ابا کو ایمان کی بات کر کر اللہ کے راستے میں روانہ کرنے والی بن جائیں. تو بتاؤ نکلنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کی عورتیں ایمان کی بات کریں کہ تم تو جاؤ اللہ کے راستے میں, تمہارے نکلنے سے دکان تو بند ہوگی لیکن روزی بند نہیں ہوگی, کیونکہ روزی کے مالک کون ہے؟ روزی کے مالک اللہ ہے. روزی کا مالک دکان نہیں ہے, روزی کے مالک اللہ ہے. گھر کی عورتیں ایمان کی باتیں کر رہی ہیں کہ تم تو جاؤ اللہ کے راستے میں, تمہارے اللہ کے راستے میں جانے سے گھر سے کمانے والا تو جائے گا لیکن کھلانے والا نہیں جائے گا. کھلانے والے کون ہیں؟ کھلانے والے کون ہیں؟ محترم بزرگوں, ہم سب اپنے بچوں کے باپ ہیں, بچوں کے رب نہیں ہیں. بچوں کے رب کون ہے؟ اللہ ہے. جو نفع ہماری تقدیر میں ہے ہمارے پیچھے سے بھی ہو کر رہے گا اور جو نقصان ہماری مقدر میں ہے ہماری موجودگی میں بھی ہو کر رہے گا, کیونکہ نفع نقصان کے مالک ہم نہیں ہیں, نفع نقصان کے مالک اللہ ہے. محترم بزرگوں, ایک دن تھا ہم اس گھر میں نہیں تھے, جب بھی یہ گھر چل رہا تھا, اور ایک دن آئے گا ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے, پھر بھی یہ گھر چلتا ہی رہے گا, کیونکہ اس گھر کو چلانے والے ہم نہیں ہیں, اس گھر کو چلانے والے اللہ ہیں. گھر کی عورتیں جب ایمان کی باتیں کریں گی تو آپ دیکھو گے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے باہر بچوں میں جائیں گے کھیلنے کے لیے, تو بچوں میں جا کر ایمان کی باتیں کریں گے کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے, میں نے اپنی دادی اماں سے سنا ہے کہ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے, یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے, ہم سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, ہم سب کو پالنے والے اللہ ہیں, کھلانے والے اللہ ہیں, پلانے والے اللہ ہیں, عزت کے دینے والے اللہ ہیں, ذلت سے بچانے والے اللہ ہیں, نفع کے پہنچانے والے اللہ ہیں, نقصان سے بچانے والے اللہ ہیں. ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ایمان کی بات کرنے والے بنیں گے. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, جب عورتوں میں اعمال کا ماحول ہوگا, جب عورتیں نماز والی ہوں گی, تلاوت والی ہوں گی, رکوع کرنے والی, سجدہ کرنے والی اور اللہ کے سامنے رونے والی ہوں گی, آپ دیکھو گے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے وضو کریں گے, مصلی بچھائیں گے, نماز کی نیت باندھیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, معصوم ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں گے. کیونکہ محترم بزرگوں, گھر کی عورتیں دین والی ہیں. ان گھر کی عورتوں میں
اپنے گھر کو مسجد بنایا ہے، اپنے گھر کو مدرسہ بنایا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جیسے ان کی مسجد ہے۔ مسلمانوں کے گھر کیسے ہیں؟ جیسے ان کی مسجد ہے۔ جیسے مسجد کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، مسجد میں جانے والے جاتے ہی ان کو خیال آتا ہے وضو کر لیتا ہوں، نوافل پڑھ لیتا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں، تسبیح پڑھ لیتا ہوں، دعا مانگ لیتا ہوں۔ ایسے ہی گھر کا ماحول بنے کہ گھر میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں سنتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے گھر میں، کہیں قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ میوات میں ایک عورت نے اپنے گھر کو مسجد بنایا، اپنے گھر میں اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بنایا، اپنے گھر میں تہجد کا ماحول بنایا، تلاوت کا، دعاؤں کا، نمازوں کا ماحول بنایا۔ اس گھر میں اس عورت کے انتقال کا وقت قریب آیا تو نماز پڑھ رہی ہے، سجدے میں ہے اور دنیا سے جا رہی ہے۔ ایک عورت نے اپنے گھر کو سنیما تھیٹر کا نمونہ بنایا۔ گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، ٹی وی کے اندر ایک کنجری کا ڈانس آ رہا ہے۔ جس طرح سے ٹی وی کے اندر وہ عورت ناچ رہی ہے، اسی طرح سے اس گھر کی وہ عورت ناچ رہی ہے اور اسی حال میں اس کی موت آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، کیونکہ محترم بزرگوں، آدمی کے اندر کی جو فکر ہوتی ہے وہی اس کے دل کا یقین کہلاتا ہے۔ ہم سب سوچیں دن اور رات کی ہمارے اندر کی فکر کیا ہے، ہمارے اندر کا غم، ہمارے اندر کا صدمہ، رات دن کی دھن کیا ہے؟ رات دن کی فکر اللہ کا دین ہے یا دنیا ہے؟ حضرت جی فرماتے تھے خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جن سے خدا اپنے دین کا کام لے لے اور ان بندوں کے کاموں کی ذمہ داریاں اللہ اپنے ذمہ لے لے۔ اور حضرت فرماتے تھے بد نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جن کو خدا دنیا کے حوالے کر دے، جن کی رات دن کی فکر صرف دنیا ہو، کہ یہ بد نصیب ہے۔ محترم بزرگوں، ہم سب کی فکر اللہ کا دین ہو جائے، اس کے لیے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں، اپنے گھر کو مسجد بنانے کے لیے، اپنے گھر کو مدرسہ بنانے کے لیے، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر کی جگہ بنانے کے لیے اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں۔ تعلیم کا سب سے پہلا عمل قرآن کریم کے حلقے لگانا ہے۔ اپنے گھر میں قرآن پاک کے حلقے لگانا یہ اتنا پرانا عمل ہے۔ محترم بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلا اسلام کی تاریخ میں قرآن کا حلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ میں لگایا۔ ہم بھی اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو کلمہ یاد کروائیں، اعوذ باللہ بسم اللہ یاد کروائیں، الحمد شریف یاد کروائیں، سورتیں یاد کروائیں، اتحیات دعائے قنوت یاد کروائیں۔ اور محترم بزرگوں، اپنے گھر میں قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی ایک آیت کا سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت
تو گھر کی تعلیم کا پہلا کام قرآن پاک کے حلقے لگانا ہے۔ اور محترم بزرگوں، 2 کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے، ایک منتخب احادیث ہونی چاہیے، ایک فضائل عمل میں فضائل صدقات کے ہونی چاہیے۔ اپنے گھر میں ایک دن منتخب کی تعلیم کرنا، ایک دن فضائل عمل میں فضائل صدقات کی تعلیم کرنا۔ جب آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ 3 دن کی جماعت میں جائیں، 10 دن میں جائیں، چلے میں جائیں، تو صبح میں عورتوں کو منتخب پڑھنا ہے، شام میں فضائل عمل پڑھنا ہے، دوسرے دن صبح میں فضائل عمل میں فضائل صدقات کے پڑھنا ہے، شام کو منتخب پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے مردوں کو تعلیم کرنا ہے، اسی طرح سے عورتوں کو تعلیم کرنا ہے۔ تو اپنے گھر کی تعلیم میں ایک دن منتخب پڑھیں، ایک دن فضائل عمل میں فضائل صدقات کے پڑھیں۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ کی تعلیم کی، اور تعلیم کے بعد گھر میں گئے اور گھر کی تعلیم کے لیے کتاب لے کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کے گھر والوں نے عرض کیا، حضرت آپ ابھی جو مسجد میں تعلیم کر رہے تھے اس تعلیم کو ہم سارے گھر والے ہی سن رہے تھے، اب آپ دوبارہ تعلیم کے لیے بیٹھ گئے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ وہ تعلیم میری مسجد کی تعلیم تھی، یہ تعلیم میرے گھر کی تعلیم ہے۔ محترم بزرگوں، گھر میں تعلیم ہوگی، تعلیم کی برکت سے گھر میں ایمان کی مجلسیں قائم ہوں گی، فرشتوں کا نزول ہوگا، رحمت کے فرشتے گھروں میں آئیں گے۔ محترم بزرگوں، جب گھروں میں رحمت والے عمل زندہ ہوں گے تو گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، عزتوں کے محبتوں کے دروازے کھلیں گے، چین سکون اطمینان کی زندگی ملے گی۔ اللہ پاک گھروں سے بیماریوں کو نکالیں گے، مصیبتوں کو نکالیں گے، سرکش شیاطین کو نکالیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنائیں گے اور موت کے وقت خوش ہونے والا نتیجہ دکھائیں گے۔ محترم بزرگوں، مومن کی موت اس کے لیے خوشی کا دن ہے، مومن کی موت اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو موت کے وقت اللہ پاک خوش ہونے والا نتیجہ دکھائیں گے، دین آئے گا، رحمتیں لائے گا، برکتیں لائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لائے گا۔ محترم بزرگوں، دین کے بغیر بے چینی ہوگی، غم ہوگا، صدمہ ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، ذلتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، آفتیں، بلائیں اور بیماریاں ہوں گی۔ دین کے بغیر زندگی نہیں بنا کرتی، اس لیے گھر میں تعلیم کریں۔ اور گھر کی تعلیم کا تیسرا کام 6 صفات کا مذاکرہ کریں۔ اپنے گھر کی عورتوں کو 6 صفات کا مذاکرہ سکھائیں تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں دعوت دینے والی بنیں۔ اور محترم بزرگوں، اپنے گھر میں تشکیل کا ماحول بنائیں، صحابہ کے گھروں کی طرح سے۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کی تشکیل کریں، بیوی کی، ماں کی، بیٹیوں کی، ان سب کی تشکیل کریں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ اور اپنے گھر میں مشورہ کریں، کل تعلیم کون کریں گے، کل قرآن کے حلقے کون لگائیں گے، کل کتابی تعلیم کون کریں گے، یہ مشورہ کریں۔ اور محترم بزرگوں، اپنے گھر کی عورتوں کو ہفتے واری تعلیم میں بھیجیں۔ آپ کے محلے میں عورتوں کی ہفتے واری تعلیم ہوتی ہوگی، کیونکہ نظام الدین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 20، 25، 30 گھروں کے درمیان ہفتے واری تعلیم ہونی چاہیے۔ ہر گھر ہفتے واری تعلیم سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، جس طرح سے ہر گھر موبائل کے ٹاور سے جڑا ہوا ہے، جس طرح سے ہر گھر بجلی کے پاور سے جڑا ہوا ہے اور پانی کے نل سے جڑا ہوا ہے اور ہر گھر گیس سلنڈر سے جڑا ہوا ہے، اسی طرح سے ہر گھر
ہفتے واری تعلیم سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. ہمارے گھر کی عورتیں ہفتے واری تعلیم میں جائیں تاکہ ان کو دین کی بات سننے کا اجتماعی ماحول ملے. اور محترم بزرگوں، آپ اپنے گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ جو جماعتیں آویں، ان مہمان عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراؤ. ان مہمان عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراؤ. جماعتوں کا اپنے گھروں میں ٹھہرانا اتنا بڑا رحمت کا، برکت کا، ہدایت کا ذریعہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نے صحابہ کی جماعت کو ٹھہرایا. اس ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ نے حبشہ کے بادشاہ کو ایمان دیا، اس ملک کو اللہ نے ایمان دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں رات گزارنا جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے. تو جس گھر میں جماعتیں ٹھہریں گی وہ گھر جنت کا باغ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ محترم بزرگوں، جماعتوں کو گھروں میں ٹھہرانے کے لیے سہولتیں نہیں دیکھنا کہ گھر بڑا ہونا چاہیے، گھر کے کھڑکی دروازے پیک ہونے چاہیے، اور پنکھے کولر لائٹیں ہونی چاہیے، اور انورٹر ہونا چاہیے، سہولتیں ہونی چاہیے. تو جماعتوں کو ٹھہرانے میں سہولتیں نہیں دیکھنا، جماعتوں کو ٹھہرانے میں تقاضا دیکھنا. محترم بزرگوں، سہولتوں سے تو کفر پھیلتا ہے، اس لیے سہولتیں نہیں دیکھنا. دین کا کام تو مجاہدے سے ہوتا ہے، اس لیے سہولتیں نہیں دیکھنا، تقاضا دیکھنا. تقاضا یہ ہے کہ اس گھر میں آج تک جماعت نہیں ٹھہری تو اس گھر میں جماعت ٹھہرانا ہے. صحابہ کے گھروں میں سہولتیں نہیں تھی، صحابہ کے گھر پکے نہیں تھے، کچے مکان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت تک مدینہ منورہ میں پکا مکان نہیں بننے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے اینٹ پکائی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اس امت میں بھی کوئی فرعون پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اینٹ پکانے والا فرعون تھا، سب سے اونچا محل بنانے والا فرعون تھا، جس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ مجھے اتنا اونچا محل بنانا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے بات کروں. صحابہ نے کچے مکانوں میں جماعتوں کو ٹھہرایا ہے. کھڑکی دروازے نہیں تھے، کچے مکان تھے. صحابہ کے گھروں میں لائٹیں نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، کولر نہیں تھے، پانی کا کوئی خاص نظم نہیں تھا. پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی جماعتوں کی عورتوں کو صحابہ کے گھروں میں ٹھہراتے تھے اور آنے والے مہمان مردوں کو مسجد میں ٹھہراتے تھے. یہی سنت طریقہ آج بھی الحمدللہ مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا ہے، عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا ہے. تو نئے نئے گھروں میں جماعتیں ٹھہراؤ، ایسے ایسے گھروں میں جماعت ٹھہراؤ جن گھروں میں اسلام دم توڑ رہا ہے، جن گھروں کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جن گھروں میں نماز اعمال تلاوت کچھ نہیں ہے، ایسے گھروں میں جماعتیں ٹھہراؤ. ذمہ دار یوں بات کرتے ہیں کہ اس گھر کے مرد عورت جب دین کے کام میں لگ جائیں گے تو ہم اس گھر میں جماعتیں ٹھہرائیں گے. جب تم جماعتیں ٹھہراؤ گے تو اس گھر کے مرد عورت دین کے کام میں لگیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ اس مریض کو دوا بعد میں دیں گے، پہلے یہ ٹھیک ہو جائے. آپ جماعتیں ٹھہراؤں گے تو ان گھروں میں اللہ کا دین آئے گا. جماعت کی عورتیں تعلیم کریں گی، قرآن پاک کے حلقے لگائیں گی، اس گھر کے اندر محلے کی عورتیں آئیں گی، اس گھر میں بیان ہوگا، اس گھر میں دین کی باتیں ہوں گی، اس گھر میں تہجد ہوگی. تو ان اعمال کی برکت سے اللہ اس گھر کی عورتوں میں طلب پیدا کر دیں گے.
اس گھر کی عورتوں میں شوق پیدا کر دیں. ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ میں تیرے کو برقع لا دیتا ہوں, تو برقع پہن لیا کر, پردہ کر لیا کر. تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے سونے کا برقع بھی لا دو گے تو نہیں پہنوں گی, کیونکہ پردہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے. حالانکہ محترم بزرگوں, عورتوں پر پردہ فرض ہے نماز کی طرح سے, بے پردگی حرام ہے شراب کی طرح سے. عورتوں پر پردہ ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. عورتوں پر بے پردگی ایسے حرام ہے جیسے شراب حرام ہے. عورت کی آواز کا پردہ ہے, عورت کی چال کا پردہ ہے, اس کی کھال کا پردہ ہے, اس کی ڈھال کا پردہ ہے. اس لیے عورتوں کو ڈھیلا لباس پہننا چاہیے, پورا پہننا چاہیے, موٹا کپڑا پہننا چاہیے, چمکدار کپڑا پہن کر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تو بیوی نے یہ جواب دیا. محترم بزرگوں, زمانے میں کبھی ربانی لہریں چلا کرتی ہیں. جب ربانی لہریں چلتی ہیں تو ہزاروں لاکھوں کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. جماعتوں کا آنا اور اجتماعات کا ہونا ربانی لہر ہے. ان کے محلے میں ایک موقع آیا کہ عورتوں کے ساتھ جماعت آئی, تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں علاقے کی عورتیں آئی ہیں, دیکھ کے آ جاؤ, مل کے آ جاؤ. دیکھنے کے ملنے کے بہانے سے لے کر کے گئے. اپنی بیوی کو جماعت کی عورتوں کے پاس میں چھوڑ دیا اور خود مسجد میں مردوں کے پاس میں آ گئے. ان کی بیوی وہاں تعلیم میں شریک ہوئی, بیان میں بیٹھی اور تشکیل میں رہی اور دعا میں رہی. دعا کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ چلو گھر چلتے ہیں. تو اندر سے آواز آئی کہ پہلے برقع آئے گا, بعد میں گھر جاؤں گی. محترم بزرگوں, عورتوں کے دلوں کو اللہ نے نرم بنایا ہے, بات کو جلدی لے لیتی ہیں, ارادوں میں بہت پختگی ہوتی ہے. عورتوں کے ارادے بہت پختہ ہوتے ہیں. اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لیتی ہیں تو بہت پختگی کے ساتھ میں اس کو پورا کرتی ہیں. اللہ نہ کرے کسی گھر کی عورت برائی کا ارادہ کر لے وے تو کتنی پختگی کے ساتھ میں وہ برائی میں لگتی ہے. آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ مردوں میں کوئی ساتھی 4 مہینے میں گئے اور وہ تہجد والے بن کر کے آ گئے. یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا, لیکن آپ بہت زیادہ یہ سنو گے کہ ایک عورت 3 دن اللہ کے راستے میں گئی اور وہ تہجد والی بن کر کے آ گئی, کیونکہ عورتوں کے ارادے پختہ ہوتے ہیں. فرعون نے طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے, اور فرعون کی بیوی نے طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پالنا ہے. تو ایک عورت نے طے کر لیا. تو فرعون نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا یہی موسیٰ ہے, میں اس کو قتل کروں گا. لیکن بیوی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پالنا ہے. تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ تیرے کو تو سبھی موسیٰ نظر آتے ہیں, بلی کو چھینچڑے ہی نظر آتے ہیں, مقدر سے ہمیں بیٹا ملا, دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے. نبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے تھے. تو فرعون کی بیوی نے طے کر لیا. تو 30 برس رہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں,
30 साल तक रहे। तो मोहतरम बुजुर्गों, औरतों के इरादे बहुत पुख्ता होते हैं। अबू जहल के बेटे इकरमा ने तय कर लिया कि मैं पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगा, समंदर में डूबकर मर जाऊंगा, मक्का छोड़ दूंगा, लेकिन तबलीग में नहीं लगूंगा। लेकिन इकरमा की बीवी ने तय कर लिया, उम्मे हकीम रज़ी अल्लाहु अन्हा ने तय कर लिया कि शोहर को तबलीग में लाना है। एक औरत के इरादे कितने पुख्ता होते हैं। इकरमा भाग गए यमन की तरफ, भागे हुए को इनकी बीवी लेकर के आ गई। समंदर के किनारे पर खड़ी होकर के दुपट्टा हिलाया और हजरत इकरमा वापस आए और लेकर के आ रही हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। चलो, मैंने हुजूर से तुम्हारे लिए पनाह मांग ली है, चलो तुम नबी के दरबार में। रास्ते में ठंडी हवाएं चली और अपनी बीवी से मुलाकात का इजहार किया, तो बीवी ने जवाब दिया कि तेरा उस वक्त तक मेरे हाथ लगाना हराम है जब तक तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ न दे दे। एक औरत किसी भलाई को करना तय कर लेती है तो उसके इरादे कितने पुख्ता होते हैं। इकरमा के झटका लगा, इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी ने आज इनकार कर दिया। इस्लाम क्या चीज है। जब आने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बताया गया कि इकरमा आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और सहाबा का जहन बनाया। सहाबा से फरमाया, देखो अबू जहल का बेटा इकरमा आ रहा है, तुम उसके बाप अबू जहल को बुरा न कहना। आपने फरमाया, मुर्दों को बुरा कहना जिंदों को तकलीफ पहुंचाता है। मुर्दों को बुरा कहना जिंदों को तकलीफ पहुंचाता है। जब इकरमा आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के बेटे के लिए खड़े हो गए। दुश्मन के बेटे का आपने इस्तकबाल किया, आपने खड़े होकर उनको सीने से लगा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर इकरमा के लिए बिछा दी। ये करीमाना अखलाक देखकर, ऐसी मोहब्बतें देखकर पहली मुलाकात में हजरत इकरमा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद इकरमा की जान वहां लगेगी जहां हुजूर की चाहत होगी। आज के बाद इकरमा का माल वहां लगेगा जहां हुजूर की चाहत होगी। तो मोहतरम बुजुर्गों, मोहब्बत से एक एक को दीन के काम में जोड़ना, अपने घर की औरतों को भी दावत के काम में लगाना, घर की औरतें दावत के काम में लगें ताकि हमारा दावत के काम में चलना आसान हो जाए। घर की औरतों को अमाल के लिए फारिग करने के लिए आप हजरात अपने घर के काम भी किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में खुद झाड़ू निकाल रहे हैं, आप खुद आटा गूंद रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरियों का दूध निकाल रहे हैं, आप अपने जानवरों को चारा डाल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का सौदा ला करके दे रहे हैं। घर की औरतें अमल के लिए फारिग हो जाएं, ये नमाज के लिए फारिग हो जाएं, तिलावत के लिए फारिग हो जाएं, अल्लाह के जिक्र के लिए फारिग हो जाएं, इसके लिए मददगार बने घर की औरतों के कामों में। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं करीम होना पसंद करता हूं, कमीना होना पसंद नहीं करता। मैं करीम होना पसंद करता हूं, कमीना होना पसंद नहीं करता। मोहतरम बुजुर्गों, दावत की मेहनत करीम बनने की मेहनत है।
ہم اپنے اندر میں نرمی لاویں، سچائی لاویں، امانتداری لاویں، اپنے اندر میں انسانیت لاویں، اپنے اندر میں خوبیاں لاویں، بھلائیاں لاویں، اور اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کو دعوت کے کام میں لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کے راستے سے لگایا۔ اما خدیجہ بیان کرتی ہیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آتے میری طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور گھر میں آئے اور میری طرف دیکھ کر کے نہیں مسکرائے۔ اما خدیجہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، خدیجہ تو کیوں روئی؟ یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جب بھی میرے گھر میں آتے ہیں میری طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، آج آپ گھر میں آئے میری طرف دیکھ کر کے نہیں مسکرائے۔ آپ نے فرمایا، خدیجہ میں امت کے غم میں گھر میں آیا تھا، اس لیے میں تیری طرف دیکھ کر کے نہیں مسکرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر گئے، پھر گھر کے اندر آئے اور اپنی بیوی اما خدیجہ کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے۔ تو آپ بھی نیت کر لو انشاءاللہ، اپنے گھر میں جائیں گے تو مسکرائیں گے، ہیں بھائی؟ تو آپ تو 4 مہینے میں جا رہے ہو نا، آپ تو گھر جا ہی نہیں رہے، آپ تو سب 4 مہینے میں جا رہے ہو۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت عائشہ کے لیے پھل لے کر کے آتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت عائشہ کو پھل کھلاتے ہیں۔ جدھر سے حضرت عائشہ نے کھایا ادھر سے خود کھاتے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھوڑے کی طرح سے بنتے ہیں اور آپ اپنے گھر کے بچوں کو کمر پر بٹھاتے ہیں اور ان کو لے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام گھوڑے کی طرح سے بنے ہوئے ہیں اور گھر کے بچے کمر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے فرمایا، یوں عرض کیا، کتنی بہترین سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سوار نہیں دیکھتے سوار کتنے بہتر ہیں۔ بعض مرتبہ آپ اپنے گھر میں گھوڑے کی طرح سے بنتے ہیں اور آپ اپنے گھر کے بچوں کو کمر پر بٹھاتے ہیں اور ان کو لے کر کے چلتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کتنی بہترین سواری ہے اور کتنے بہتر سوار ہیں۔ سواری تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سوار ہونے والے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محترم بزرگوں، ہم بھی محبتوں کے راستے سے اپنے گھر میں یہ وائرنگ کریں، یہ وائرنگ ہم اپنے گھر میں کریں جو وائرنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں آپ کے کام کی ذمہ دار بنی ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے کام کی ذمہ دار بنی ہیں، آپ کے داماد آپ کے کام کے ذمہ دار بنے ہیں، آپ کے نواسے آپ کے کام کے ذمہ دار بنے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے سب کو لگا رہے ہیں، پورے گھر کو داؤ پر لگا دیا۔ جب ہجرت کا تقاضا آیا پورے گھر کو داؤ پر لگا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خود جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں اور اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں کہ تو ہم دونوں کا کھانا تیار کر۔ اپنی بیوی کو کھانا تیار کرنے میں لگا رہے ہیں اور ہم دونوں کا ٹفن غار ثور میں بھیجنا، تو بیوی کو کام پر لگا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو کام پر لگا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی اسما سے فرما رہے ہیں، بیٹی اسما، جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو ہم دونوں کا کھانا غار ثور پر لے کر کے آنا۔ اور اپنے بیٹے کو کام پر لگا رہے ہیں کہ بیٹے
तुम मक्का के लोगों के दरमियान दिन भर उनके पास में खड़े होते रहना और उनकी बातें सुनते रहना, और जब रात का अंधेरा हो जाए मक्का वालों की बातें हमें गारे सौर पर आकर के बताना। अपने गुलाम को काम पर लगा रहे हैं, अपने गुलाम से फरमा रहे हैं कि जब तुम बकरियां चराने के लिए जाए तो सारे चरवाहों से पीछे रह जाना, और जब रात का अंधेरा हो जाए बकरियों का दूध निकालकर गारे सौर पर लाना। बेटे, आपके बेटे मक्का वालों की बातें आपको आकर के बता रहे हैं। आपकी बेटी हजरत अस्मा खाना लेकर के आ रही है गारे सौर पर। जब खाना पहुंचा करके वापस गई हजरत अस्मा, तो रास्ते में अबू जहल मलून मिला, अल्लाह की उस पर लानत हो। रास्ते में अबू जहल मिला, उसने हजरत अस्मा से यूं कहा कि अस्मा, तेरे बाप का पता बता, तेरा बाप कहाँ है? हजरत अस्मा ने फरमाया, मैं अपने अब्बा के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अबू जहल मलून ने एक थप्पड़ मारा हजरत अस्मा के, चट्टान पर जाकर के गिरी, चेहरे पर निशान हो गया। दूसरे दिन गई खाना लेकर, अब्बा जान ने पूछा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, बेटी अस्मा, ये निशान कल तो नहीं था, आज ये निशान कैसे हो गया? यूं अर्ज किया, अब्बा जान, अबू जहल मलून ने थप्पड़ मारा है। मोहतरम बुजुर्गों, जब पूरे घराने की कुर्बानी लगी तो अल्लाह ने कुरान में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गारे यार कहा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, फ़ानी अत्नैनी हुमा फिल गार, कि ये यारे गार हैं, गार के साथी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मोहतरम बुजुर्गों, जिस घर के तीनों की कुर्बानियां लगेंगी उस घर में नतीजा आएगा। जिनकी बड़ी कुर्बानी लगेगी उनके घरों में बड़ा नतीजा आएगा। इसलिए हर घर के मर्द भी अल्लाह के काम में लगे हैं, हर घर की औरतें भी अल्लाह के काम में लगे हैं, हर घर के मर्द भी अल्लाह के काम में लगे हैं। हमारे घर की औरतें सहाबा की औरतों की तरह से अल्लाह के रास्ते में जाए। जिस तरह से सहाबा की औरतें अल्लाह के रास्ते में जाती थी, पहली जमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हबशा के लिए रवाना की है, वो जमात औरतों के साथ में रवाना की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अल्लाह के रास्ते में जाते तो आपकी सारी बीवियां राह खुदा में निकलने के लिए तैयार रहती, तो आपको अपने घर में कुरा डालना पड़ता। कुरा में जिस बीवी का नंबर आ जाता उसको आप अपने साथ अल्लाह के रास्ते में लेकर के जाते। हुदैबिया में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। अम्मा आयशा बार बार आपके साथ अल्लाह के रास्ते में गई है। अम्मा खदीजा ने सारी जिंदगी दावत के तकाजों में आपका साथ दिया है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, ये हुजूर की बीवी उम्मे सलमा के पड़ोस में रहती थी। यूं बयान करती है, मैं सारी जिंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलती रही हूं। उम्मे आतिया अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, मैं 7 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के रास्ते में गई हूं। मोहतरम बुजुर्गों, जिस तरह से सहाबा के मर्दों ने अल्लाह के दीन के लिए दुनिया के मुल्कों में कब्रें बनवाई हैं, इसी तरह से सहाबा की औरतों ने दुनिया के मुल्कों में कब्रें बनवाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार बहनें
حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، آپ ان کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور حرام سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک جماعت سمندری سفر کر کر ملکوں میں جا رہی ہے، یہ عورتوں کی تشکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے ملکوں کی کر رہے ہیں۔ حرام نے عرض کیا یا نبی اللہ، میں بھی اس جماعت میں جانا چاہتی ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم اس جماعت میں ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ پھر اٹھے اور پھر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسری جماعت سمندری سفر کر کر اللہ کے راستے میں جا رہی ہے۔ حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیں، میں دوسری جماعت میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پہلی جماعت میں جاؤ گی، وہیں تمہارا انتقال ہو جائے گا، وہیں تمہاری قبر بن جائے گی، اس لیے تم دوسری جماعت میں نہیں جا سکتی۔ یہ حرام پہلی جماعت میں گئی اور جس ملک میں پہنچی اسی ملک میں سواری پر سے گردن کے بل گری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی اس عورت کی قبر اس ملک میں ہے اور ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے ایک نیک خاتون کی قبر، ایک نیک عورت کی قبر۔ جارڈن کے اندر امت کے سب سے بڑے مفتی صاحب بیرون جماعت لے کر کے گئے ہیں، دنیا کے ملکوں میں صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، خوشخبریاں سنا کر، بشارتیں سنا کر صحابہ کے مردوں کو، صحابہ کی عورتوں کو تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنا دور سے دور اللہ کے دین کو لے کر کے جاؤ گے قیامت میں اتنے ہی میرے قریب رہو گے۔ یہ خوشخبریاں سنائی صحابہ کو، تو جارڈن گئے امت کے سب سے بڑے مفتی صاحب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو وہیں جارڈن میں حضرت معاذ کی قبر بنی، وہیں ان کے بیٹے عبد الرحمن دفن ہیں اور وہیں ان کی دونوں بیویاں دفن ہیں۔ تو محترم بزرگوں، ہم بھی سب نیت ارادہ کریں، انشاءاللہ گھر کی عورتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ دیکھو ایک عورت کتنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے، اسی طرح سے اپنے ابا کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور دادی اپنے پوتے کے ساتھ، نانی اپنے نواسے کے ساتھ، پھوپھی اپنے بھتیجے کے ساتھ، خالہ اپنے بھانجے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہو کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے جا سکتا ہے، اسی طرح سے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ساس کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر عورت کسی نہ کسی محرم مرد کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا سکتی کہ نہیں جا سکتی؟ جن عورتوں کے 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں وہ عورتیں 10 دن لگا سکتی ہیں، اور جن عورتوں کے 10 دن لگ گئے ہیں وہ عورتیں چلے میں جا سکتی ہیں، جن عورتوں کے 2 چلے لگ گئے ہیں وہ عورتیں اپنے محرم کے ساتھ دنیا کے ملکوں میں جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ حضرات سب نیت ارادہ کرو، انشاءاللہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں گے سب انشاءاللہ۔ سونے والے بھی جائیں گے؟ ارے بھائی سونے والے بھی جائیں گے؟ کون کون جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ پیچھے والے بھی تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب دیکھو آپ حضرات کو اٹھنا نہیں ہے، وہ اٹھیں گے جن کو اٹھایا جائے۔ آپ حضرات میں سے 2 مرتبہ گھر کی